اس دوران ایسے لمحات اور واقعات بھی آئے کہ میں بیمار ہو گیا. مجھے پہلی بار ہارٹ ٹربل ہوئی بیٹے 78 میں. اس دوران پھر میری شادی ہوئی 76 میں. اب شادی کے اخراجات بھی صاف ظاہر ہے پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمشیرہ کی شادی کرنی تھی اور پھر گھر ہمیں کھانا پکا کے دینے والا کوئی نہیں تھا. چھوٹی بہنیں بہت چھوٹی تھیں, ایک وہی سسٹر تھی ذرا بڑی. اب اس کی شادی کرنی تھی تو پھر اپنی شادی کی تاکہ گھر کو لک آفٹر کرنے والی کوئی خاتون ہوگی. پھر اس کو بیاہ دیا, پھر وہ آ گئیں, اہلیہ آ گئیں, پھر تو گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے. مگر یہ سب کچھ قرض کے ساتھ چلتا تھا. اس دوران میرا لا ہو گیا تھا. اپرینٹس شپ شروع کی تو 6 مہینے 8 مہینے اپرینٹس شپ میں لگتے ہیں بیٹے, ٹریننگ میں. اس میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے وہ کلا, ایک تو کوئی ایک پیسے کا بھی ذریعہ آمدنی کا نہیں تھا سوائے قرض کے. تو قرض میں اسی دوران پھر مجھے ہارٹ کی پہلی ٹربل ہوئی 78 میں. مگر اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں تو 74 نومبر میں ابا جی قبلہ کا وصال ہوا. 76 میں نے اس دوران محاذ حریت قائم کی. 76 میں محاذ حریت, نوجوانوں کی تنظیم بنائی, ان کو انقلاب کا فکر دینا شروع کیا, درس خطبات سیرت دیے, درس قرآن دیے. تو جنگ کی سطح پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا انقلاب کے لیے, ایک فکر دینی شروع کی 76 سے. اب اس کے لیے رات دن محنت ہوتی اور رات کو ادھر صبح کچہری جاتا وکالت کے لیے. پیسہ نہیں ملتا تھا ایک پیسہ بھی, ابھی تو وکالت کی سکھلائی تھی, اپرینٹس شپ تھی. پھر واپس آتے اور شام کو پھر مناج وہ محاذ حریت کی ایفرٹس کرتی. پھر دوسرے علاقوں میں جاتے, خطاب ایک موٹیویشن کا ماحول پیدا کر رہے تھے. اسی دوران سن 76 میں جاوید جو میرا بھائی ہے, اس نے پھر حلف اٹھایا تھا قرآن پر میرے ساتھ. سب نے اٹھایا اور خیال انقلاب کا ہو چکا تھا کلیئر, اور حلف اٹھایا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر اگر دشمن کی پہلی گولی آئے گی تو میں قرآن پر حلف اٹھاتا ہوں وہ میرے سینے پر لگے گی اور میری لاش سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا تو میں آپ کی زندگی پر اپنی زندگی قربان کر دوں گا. یہ قرآن پہ حلف اٹھایا تھا جاوید نے. بہت پیار کرتا تھا اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ مشنری انقلابی تھا. تو وہ محاذ حریت میں تھا. تو اس طرح سٹرگلز ہماری جاری تھیں. انہی سٹرگلز کے دوران جب اس نے کیمیکل ٹیکنالوجی مکمل کی, انجینئرنگ, اس کا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا کہ وہ جوان تھا, اس کی موت واقع ہو گئی. تو والدہ ماجدہ کی وفات 68 میں ہوئی تھی. 68 میں جب ایف ایس سی کیا میں نے, پھر ہمارے چچا جان تھے بیگم صاحبہ کی جو والد ماجد میرے چچا جی, ان کی ڈیتھ پھر 72 میں ہو گئی. تو وہ بھی سارے بچے بہن بھائی یتیم ہو گئے. پھر 74 میں ابا جی قبلہ کا وصال ہو گیا. ان کو بھی ابا جی قبلہ لک آفٹر کرتے تھے. پھر ان کا وصال ہو گیا تو دونوں خاندان اور بچے یتیم ہو گئے اور بے سہارا ہو گئے. میں ہر طرف ایک اعتبار سے ہیڈ آف دی فیملی, مگر وسائل کوئی نہیں ہے. اور 76 میں اب جاوید کی تعلیم مکمل ہونے پر امکان تھا کہ اب ہیلپنگ ہینڈ بنے گا. تو 76 میں اس کا جب ایگزام دے کر آیا تو اس کی وفات ہو گئی. اچانک جواں مرگ تھا. اور ڈیتھ بھی اس طرح ہوئی کہ جب اس کی وفات کے دن آئے تو پیسے نہیں تھے میرے پاس اس کا علاج کروانے کے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کو علاج کے لیے لاہور لے آؤں, مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے لاہور لانے کے. تو جتنا وسائل تھے میں جنگ تک اس کا علاج ایم ایس کے پاس, ہاسپٹلز کے پاس کرواتا رہا, مگر جاں بر نہ ہو سکا. اور اس کے آخری لمحے اس کا بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ دیے ہوئے تھے, اس کو خون آنے لگ گیا آخری, تو کڈنی فیلیور ہو گیا اور ہیمبریج ہو گیا اس کو. تو میں اس کے بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کی رپورٹ اور ایکس رے رپورٹ لینے گیا ہوا تھا. مغرب سے پہلے عصر کا وقت تھا جب اس کا وقت وفات, وقت موت قریب آ گیا, وقت نزع آ گیا. تو جب میں آیا تو وہ اس نے آنکھ کھولی تو دن کو کیا کرتا تھا, دن کو 11 بجے میری فوٹو پڑی تھی. ایک انگیٹھی ہوتی ہے نا کمروں میں, پرانے گھروں میں, وہ میری فوٹو سینے پر, جب میں باہر جاتا نا مہمانوں سے ملنے تو وہ میری فوٹو سینے پر رکھ کر اسے چومتا, آنکھوں سے لگاتا اور زاروں قطار روتا. اس آخری دن اس نے سارا دن ایسا کیا, میری فوٹو سینے پر رکھ کر, بڑا فریم تھا, چومتا, آنکھوں پہ رکھتا, زاروں قطار روتا. بہنوں نے پوچھا, خالہ تھی, انہوں نے پوچھا جاوید یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو کسی بہنوں نے کہا تو پھر آپ حوصلہ کیوں ہار گئے ہیں؟ وہ ہنس پڑتا
وہ کہتا میں حوصلہ نہیں ہارا، میں حوصلے میں ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں تو بھائی جان اکیلے رہ جائیں گے. اور انہوں نے بڑی دشوار زندگی چن لی ہے اپنی، بہت بڑے مشن کا فیصلہ کر لیا، اس میں تو گولیاں چلیں گی، یہ وہ کہتا تھا. ان پر پتھر آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، دشمنیں ہوں گی. جو خواب اس زمانے میں نے دیکھے مشن کی راہ کے مشکلات کے، وہ میں نے سنائے تھے اس زمانے، تو یہ کچھ ہوگا. تو وہ کہتا تھا آج کے زمانے میں کون کسی کے لیے جان دیتا ہے. اور ایک دلچسپ بات کرتا تھا، چونکہ پہلی زندگی بڑے لاڈ میں پیار میں ایسے گزری نا ماں باپ کی، تو وہ کہتا تھا بھائی جان تو نازک سے ہیں، انہوں نے تو یہ کام بھی نہیں کرنا جانتے، یہ بھی ہاتھ سے کبھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. تو جب مشکل وقت اتنا بڑا آئے گا اتنے بڑے انقلاب کے مرحلے میں، تو ان کا ساتھی کون ہوگا، کون ان کی جگہ پر گولیاں کھائے گا، کون پتھر کھائے گا، ان کا کون مشکل میں ساتھ دے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تنہا رہ جائیں گے. بھائی یہ کہتا اور زار و قطار روتا، یہ اس کی کیفیت تھی. پھر عصر کے وقت اس نے آنکھ کھولی، دائیں بائیں دیکھا، تو بہنوں نے، خالاؤں اور اعزا اقارب جمع سے پوچھا جاوید کیا بات ہے. اس نے کہا کہ نہیں میرا وقت آ گیا ہے، مجھے نہ بلاؤ، بھائی جان کہاں ہیں، ان کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وہ تو بازار گئے ہیں آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ لینے. آنکھ بند کر لی، دوسری بار پھر آنکھ کھولی، دائیں بائیں دیکھا، بھائی جان کر کے کہا نہیں آئے. انہوں نے کہا بتائیں کوئی بات. کہتے آپ نہ بلائیں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں آخری بار. تیسری بار پھر اس نے آنکھ کھولی، میرا نام لیا بھائی جان، اور میں انٹر ہو گیا. لیکن جب میں انٹر ہو گیا تو روح اس کی کفس انصری سے پرواز کر رہی تھی. میں نے پھر آ کے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بڑی تیزی سے جنبش دی. حکما بھی تھے، یہ بچہ ادریس کام کرتا ہے ہمارا جو آفس میں پی اے ہے ادریس، تو اس کے چچا اور والد اور یہ لوگ بھی، 3-4 حکما کا بورڈ بھی تھا، ڈاکٹرز بھی بیٹھے تھے. تو زور زور سے حرکت دی، میں نے ہلایا، بڑی مشکل سے جاوید جاوید آوازیں دی. تو دیر کے بعد اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی اور میرے چہرے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا بھائی جان، بس آنکھوں سے اشارہ کیا کہ الوداع میں جا رہا ہوں. اور پھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. تو پھر اب وہ میرا ایک سہارا تھا مشن میں بھی اور زندگی میں بھی. تو وہ چل بسا. تو میں پھر 6 مہینے میں نے اپنے اوپر ایک قسم کھائی کہ باری تعالیٰ جب تو اس کو، یہ جوان بچہ گیا ہے میرا ساتھی، ایک تو میری زندگی کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، جو کچھ آج کے دن تک کوئی عمل میں نے ایسا کیا جو تجھے پسند ہو، وہ سارا اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے. اور ثانیاً اس کو اتنا بلند درجہ عطا کر کے مجھ سے تو چھن گیا، مگر یہ کہ مجھے اس کو وہ مقام دے اور مجھے دکھا دے، تاکہ میرے دل کو سکون ہو جائے کہ آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم نوازیوں سے اس کو یہ مقام مل گیا ہے، تاکہ میرا غم مٹے. تو مجھے پہلی بار جاوید کی ڈیتھ پر بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی، یہ 76 کی بات ہے. تو میں چونکہ معاشی مشکلات بھی تھیں، وسائل بھی تھے، ابا جی قبلہ کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، پھر یہ حادثہ بہت بڑا ہو گیا. تو پھر میں چلتا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ گر پڑتا تھا، کئی بار گر جاتا تھا تو تھام لیتا تھا. تو اس طرح کی صحت کے اوپر اثرات شروع ہوئے، اور حافظہ میرا 75 to 80% زائل ہو گیا. اس وقت کے بعد سے میں 10-20% حافظے سے میں نے زندگی میں کام چلایا ہے. حافظہ جو اس زمانے میں تھا وہ ناقابل تصور ہے، مگر اس کے 2 ڈیمیج ہوئے، ایک میموری پر اور ایک بلڈ پریشر ہائی ہوا. اور بعد ازاں پھر ہارٹ ٹربل بھی پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہوئی، اللہ بہتر جانے، مگر ضبط ہوا. اس کو غسل میں نے دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا. اب جب غسل دے چکے تو غسل سے پہلے بیٹے اس کے کفن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور قبر کھدوانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو میں نے سوچا، پھر میرا جس دوست سے میں قرض لیتا تھا، ایک ہی دوست تھا، اس سے اکیلے پوچھا تو اس کے پاس بھی پیسے اس دن نہیں تھے. پھر ہمارا ایک اور دوست تھا بڑا قریبی، اس سے پوچھا تو اس سے میں نے 1000 روپے قرض لیا، اور وہ 1000 روپے قرض لے کر میں بازار بھیجا، اور میں نے اس قرض سے اس کے لیے کفن خریدا. اور کچھ پیسے اسی قرض میں سے میں نے وہ جو کمہار ہوتے ہیں ان کو دیے، تو اس کی قبر کھدوائی. کچھ پیسوں سے قرض سے کفن لیا، غسل دیا، پھر اس کو پھر جنازہ لے گئے، پھر جنازہ پڑھایا میں نے اور اس کی تدفین کی. اور پھر 40 دن 6 مہینے تک میں نے ایک قسم کھائی، اور میں روزانہ اس کی قبر پہ جا کے اس کی بلندی درجات اور کے لیے میں کچھ اعمال کرتا تھا.
اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر وہ بھائی تو گیا، مگر میری دل کو حوصلہ دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، وہ ایک رات ایسی آئی کہ ایسا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ اگر ایسے کروڑ بھائی بھی چلے جائیں تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو اس کا اتنا غم اور دکھ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کتنے مہینے باقاعدہ جی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، باقاعدہ سویا نہیں ہوں، اور ایک اور قسم بھی اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کی ہر قسم کی راحت اپنے اوپر بند کر دی، ہر قسم کی لذت جو انسانی زندگی میں ہوتی ہے وہ بند کر دی، اور اس کے لیے ہر عمل عبادت اس کو دیتا رہا، چونکہ وہ میرے اوپر اپنی زندگی قربان کرنے کی قسم کھا چکا تھا. تو زندگی کا ایک دور چلتا رہا. پھر 78 اسی طرح گزرے بیٹے. پھر 78 میں مجھے ہارٹ کا پہلا ٹربل ہوا، مگر چونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کو نہیں دکھا سکتے تھے، تو عام ڈاکٹر آتے تھے، علاج معالجہ کرتے تھے، دوائی لکھ کر دے جاتے تھے. تو میں جو قرضہ لیتا تھا تو کچھ اب پریکٹس بھی شروع ہو گئی تھی، وکالت سے تھوڑے پیسے آنے لگے تھے، مگر ان پیسوں سے تو چند دن گھر کا خرچہ چلتا تھا. اور ہر شام محاذ حریت کے لیے سٹرگل، ادھر دورے ادھر دورے ادھر دورے، بسوں پر جا، وہ محنت کر، جلسے کر، اہتمام کر، رات کو پوری ٹریننگ کے لیے کیمپ منعقد کر، وہ کام بھی چلتا، دن کو کچہری، تھوڑے سے پیسے آتے، جو خرچہ اس سے چل جاتا فبیا بقایا قرض لے کے گھر دے دیتا. تو دکھ سکھ اس میں چلتے رہے، اور کبھی قرضے سے ضروریات پوری نہ ہوتی تو ایسا بھی ہوتا کہ پھر کوئی برتن دیکھے بھی گھر میں زائد ہیں تو چپ کر کے برتن اٹھا دیے، بوری میں بند کیے، کسی دوست کے ہاتھ بازار بھیج کر بیچ ڈالے، تو کچھ برتن بیچ دیے، کچھ اور کبھی چپ کر کے کسی، وہ جاوید مجید رانا صاحب ایک ہوتے تھے، ایک دو بار ان کے ہاتھ برتن بازار بھیج کے بھجوا دیے، کچھ اس کے پیسے آ گئے، 2 دن اس سے چل گئے. کبھی کوئی اور فرنیچر بیچ دیا، کسی کو دیا تاکہ بھئی میرے نام کا پتہ نہ چلے کس کا ہے، بس اپنا کر کے بیچ دینا، جتنے پیسے مل جائیں. کبھی 2 دن اس سے گزر گئے، کوئی بیماری آ گئی تو کوئی اور چیز بیچی، اس سے بیماری میں علاج کروا لیا. یہ عمل زندگی کا ہر روز کا معمول تھا، اور ہر شام بالکل جرأت مندانہ طریقے سے انقلاب کا فکر لے کے جنگ میں دورے کرتا تھا. ہر شام ادھر فکر انقلاب کا پیغام، گھر کے اندر یہ معاملات، مگر تکلیف نہیں آنے دیتا تھا فیملی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو. تو اس طرح وہ وقت گزرتا تھا. پھر میری علالت آ گئی. میں نے طے کیا کہ اب علاج پر بڑا خرچہ ہوگا. میں نے کیا کہ میں اپنے اوپر نہیں خرچہ کروں گا قرض لے کر، اتنا ہی قرض لوں گا جس سے گھر کا خرچ چلے، میں اپنے علاج پر نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ قرض لینا پڑتا ہے. سو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے جاتے، تو تیسرے دن وہ پھر دیکھنے آتے تو دوائیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو نسخہ سرانے پڑا رہتا. کس نے دوائی لینی تھی، دوائی نہ خریدتے نہ لیتے، اور بس تیسرے دن آتا تو کہتے جی آرام نہیں آیا، وہ نسخہ بدل دیتے. پھر وہ نسخہ 3 دن پڑا رہتا، 4 دن پڑا رہتا، تو دوائی تو لینے کے پیسے نہیں تھے. اور کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ جو خوراک کہہ جاتے بھئی یخنی کھائیں، یہ پئیں، فلاں پئیں، تو دوائی کا پیسہ نہیں، یخنی کس نے پینی؟ تو وہ چٹنی، ایک پودینہ ہوتا ہے، پودینہ ہیں، اور پنجابی میں پبری کہتے ہیں، پودینہ کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو پانی یا دہی کے ساتھ نا گھوٹ کے تو اس کو کھا لیتا، یا کوئی نرم سی روٹی کے 2 لقمے اس پودینے کی چٹنی سے کھا لیتا. میں بہن بھائیوں کی کمی نہیں آنے دیتا تھا، میں کھانا اپنا اندر بند کمرے منگواتا تھا کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے. تو وہ اس طرح میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے اوپر. تو پھر وہ دودھ بھی چھوڑ دیا، بس وہ دور. پھر اس کے بعد دودھ اور جو ہوتے تھے چیزیں انسان بچپن میں کھاتا پیتا ہے، اپنی ذات پہ وہ بند کر دیے. اور اس طرح وہ گزرتا گیا. تو 6 مہینے گزر گئے، میری علالت رہی، اور علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے آرام نہیں آیا. اور 3 مہینے بعد نوبت یہ ہو گئی کہ بینائی میری متاثر ہوئی، اور مجھے ایک آدمی کی جگہ دھندلے 2 آدمی نظر آتے تھے سامنے کھڑے ہوئے. بڑی تشویش ہوئی ڈاکٹروں کو، دوستوں کو، احباب کو، آرام کیوں نہیں آ رہا، درد ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم، حضور کے نالین پاک کے صدقے یہ 6 مہینے گزر گئے. اور اپریل 1978 آیا، اور اپریل 1978 میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا. لاہور کیسے شفٹ ہوئے؟ یہ بھی بیٹے ہم نے ایک کتاب لکھی، 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ چلی، جس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا.
اس تحریک میں نے کتاب لکھی نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام، یعنی حالات یہ تھے اور معاملات یہ تھے۔ اس کتاب کے لیے ایک بہت بڑا فنکشن کیا، بڑے بڑے اکابر مفکرین اساتذہ، میرے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب میرے استاد وہ بھی آئے، قاضی عبدالنبی کوکب آئے، حکیم محمد اشرف اہل حدیث عالم تھے فیصل آباد سے وہ آئے، بڑے بڑے اسکالر جنگ آئے، بڑا فنکشن ہوا، مگر پریس میں خبر تک نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم نے اجلاس کیا اور ہم نے کہا کہ اتنے بڑے انقلاب کی فکر کو لے کے چلنا اور جنگ کی سرزمین سوٹیبل نہیں، جنگ تو دائرہ تنگ ہے۔ میرے وکلاء اساتذہ بھی کہتے تھے، کولیگ بھی کہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک میں اپنا فکر اجاگر کر چکا تھا، ارادے عزائم لوگوں کو معلوم تھے۔ وہ کہتے تھے قادری صاحب جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جنگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں، آپ بالکل غلط جگہ بیٹھے ہیں، یہاں تو آپ آسمان بھی چھو لیں تو کسی کے فرشتے کی بھی خبر نہیں ہوگی، تو کیا کام کریں گے؟ آپ کم سے کم جنگ چھوڑیں، لاہور جائیں۔ کہتے رہتے تھے۔ پھر جب یہ واقعہ ہوا، اس کتاب کی تقریب رونمائی، اور جب اس بہت بڑا تاریخی فنکشن ہوا، مگر جب پریس میڈیا میں ریسپانس دیکھا تو نتیجے پر پہنچے کہ یہاں تو آواز بھی پاکستان میں نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا ہم نے محاذ حریت کا اجلاس بلایا، گھر نہیں ذکر کیا، اور اس میں فیصلہ کیا کہ جنگ چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو جائے، اور تحریکی فیصلہ کر کے گھر اطلاع کی کہ ہم لاہور جائیں گے۔ کیسے؟ اللہ مالک۔ کس ذریعہ ہے؟ اللہ مالک۔ میں نے ایک درخواست پھینک دی۔ ایک آپشن تھا کہ ہائی کورٹ میں وکالت کروں، میں نے 2-3 بار دورے کیے، جسٹس شمیم حسین قادری چیف جسٹس تھے، ان سے ملا، ایک جسٹس گوندل تھے، کسی طریقے سے ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ہماری یعنی حسن حسین کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، جسٹس گوندل، غضنفر علی گوندل، تو ان سے ملا، اور جسٹس منظور حسین سیال تھے، ان سے ملا، کئی جنگ کے لوگ بھی تھے۔ طے یہ پایا کہ اگر میں نے وکالت کی ہائی کورٹ میں تو میں وکالت کے ساتھ وکالت میں نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور مشنری کام پاسبل نہیں کہ کر سکوں، لہٰذا وکالت مجھے مشن کے لیے سوٹ نہیں کرتی، تو وکالت کا آئیڈیا ہائی کورٹ میں آ کے کرنے کا ڈراپ کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کروں؟ تو اس وقت پی اے ایف میں ایک پوسٹ آئی تھی، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایسی سروسز میں آ کر بھی کوئی مشن کا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں، تو اپلائی کر دیا، تو اس میں انٹرویو آ گیا، میں نے انٹرویو دے دیے، لاہور میں ٹیسٹ ہو گیا، سلیکشن ہو گئی۔ آخری انٹرویو جو لاہور میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مشن رکھتا ہوں انقلاب کا، اور میں قوم کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس سروس میں مجھے یہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی؟ ایجوکیشن کور تھا ان کا کوئی پی اے ایف میں، اچھی پوسٹ تھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ڈسپلن فورسز ہیں، یہاں اجازت نہیں، تو میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا پھر مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جس میں میں ایک انقلاب کا مشن پورا نہ کر سکوں، وہ بھی چھوڑ دی، ہائی کورٹ کی وکالت کا خیال بھی چھوڑ دیا۔ تو پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں لیکچرشپ مل گئی لاء کی، تو گھر خبر دی کہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اٹھایا، ساری فیملی کو بلایا، تو گھر میں جو سامان تھا فرنیچر، پلنگ، میز، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، الماریاں، پنکھے، جو کچھ سامان تھا، اعزاء اقارب کو اور غریب متعلقین کو بلا کے شام میں سارا سامان بانٹ دیا، سارا سامان بانٹ دیا اور کچھ بھی نہیں لیا، سارا بانٹ کر صرف وہ سامان رکھا جو بیگم صاحبہ کا جہیز کا سامان تھا، ان کے والدین کا دیا ہوا۔ آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ اس کی مالک تھی۔ گھر کا سارا کچھ باہمی مشورہ کر کے ہم نے تقسیم کر دیا، اور ٹرک پہ سامان رکھا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ سب دنیا کہتی تھی یہ وطن چھوڑ کے تو کوئی نہیں جاتا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن چل پڑے، ہجرت کی اور لاہور آ گئے۔ یہاں آئے تو نئی زندگی کا آغاز۔ یہاں بیٹے 900 روپے تنخواہ تھی، لیکچررشپ گریڈ 17 تھا، فرسٹ کلاس گزٹڈ کہتے تھے وہ۔ نیو کیمپس میں رہائش تھی، ایک ہاسٹل مل گیا، ہاسٹل میں فلیٹ۔ تو پھر بعد ازاں لاء کالج ہاسٹل جو ہے اس کی سپرنٹینڈنٹ شپ اور وارڈن شپ جوائنٹلی وہ بھی مل گئی۔ اس دوران فاطمہ بیٹی جو پنکی بیٹی وہ بھی پیدا ہو گئی تھی، اور حسن بھی پیدا ہو گیا تھا، اور حسن غالباً 6 مہینے کا تھا یا 4-6 مہینے کا جب جنگ سے ہم یہاں شفٹ ہوئے۔ اب 900 روپے تنخواہ، 2 ہم اور 2 بچے، تو لاہور کے اخراجات اس زمانے میں
تو پورے نہیں ہوتے تھے، 10 15 20 دن گزر جاتے اور اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے، چونکہ وہی فکر یہاں شروع کر دیا تھا۔ علماء جامع نظامیہ سے رابطہ، جامع نعیمیہ سے رابطہ، فلاں جگہ رابطہ، فلاں جگہ رابطہ، مولانا عبدالستار خان نیازی کہیں جا رہا ہوں، کئی لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں کھانے چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، ٹھنڈا چل رہا ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، خطابات شروع ہو گئے، حلقہ احباب بننا شروع ہو گیا۔ اب حلقہ بنتا ہے تو ملنے بھی آتے، تو خرچے بڑھ گئے، گھر کا خرچ پورا ہونے کے وسائل نہیں تھے، تو اخراجات، ایک مشن کو شروع کرنے کی مبادیات تھی، اوائل دور تھا، تو اخراجات مہمان نوازی کے بہت بڑھ گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ پیسے ختم ہو جاتے۔ تو یہ بچے تھے، حسن تھا، فاطمہ تھی بیٹی، تو یہ دودھ کے لیے چینی بھی نہیں بچتی تھی اور کبھی دودھ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہاں قرض لیتے شرم آتی تو مشکلات پیدا ہوتی۔ تو کبھی مربع ہے، جیسے آم کا مربع ہوتا ہے، آم کا اس کا شیرہ، تو چینی نہیں ہے، تو اب یہ دودھ پلانا ہے فیڈر میں، اور پھیکا دودھ بچے پیتے نہیں، منہ میں فیڈر ان کی امی ڈالتی تو یہ نکال دیتے تھے باہر، میٹھا نہ ہونے کی وجہ سے، تو شیرہ ڈال کے ان کو بھی پلاتے، کبھی نہ پیتے، یہ روتے رہتے، اس طرح کا معاملہ چلتا۔ کبھی کھانا نہیں ہے، فاقہ کر لیا، کبھی ان کے لیے دودھ نہیں، یہ رات بھر روتے رہتے، چیختے رہتے۔ میں اپنے کمرے میں پڑھتا رہتا، بھی یہ رو رو کے جب سو جائیں تو پھر میں بھی آ کے سو جاؤں گا۔ ان کی والدہ اللہ اس کو اجر دے، جزا دے، انہوں نے اس انقلاب کے سفر میں بڑی کٹھن زندگی گزاری اور بڑے مشکل مراحل سے گزری۔ ان کے لیے کہتا ہوں، اپنے لیے تو کیا کٹھن ہے، انہوں نے تعاون کیا، حالانکہ نوعمری تھی ان کی۔ تو پھر یہ رو رو کے ساری رات وہ بھی ان کو سنبھالا دیتی، اور مجھے نہیں پریشان کرتی تھی کہ آپ کچھ کریں، پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ پھر ایسے فاقے جب ہم پر آتے تو ان بچوں پر بھی آتے تھے، اور کپڑے ان کو پہنانے ہوتے تھے تو کہاں سے، پھر لنڈا بازار جاتے تھے، وہاں سے لنڈے بازار سے کپڑے بڑے بڑے اچھے سارے نئے سستے سے خرید لیتے، پھر وہ کاٹ کر سلائی کرتی یا درزی سے کروا کے ان کی فٹنگ کروا کے ان کو پہناتے۔ تو اسی طرح جوتے موتے بھی باہر سے لے آتے۔ سفر سارا ویگنوں پر ہوتا تھا، رکشے کے تو پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹانگے اور ویگنوں کے سفر، اس طرح گزر اوقات اور مشکلات کے ساتھ یہ زندگی۔ اور ادھر میں کراچی کا دورہ، اسلام آباد کا دورہ، پشاور کا دورہ، کوئٹہ کا دورہ، لاہور کا کام، ادھر ان کاموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب صاف ظاہر اس پر بھی اخراجات ہوتے تھے، کچھ جاتے ہوئے جیب سے، کرایہ تو چلو دعوت دینے والے ٹکٹ بھر دیتے، مگر میں جب جاتا ہوں تو میرا خرچہ ہوتا تھا، تو گھر پر بوجھ بڑھ گیا، وسائل تھے نہیں، تو بچے بھی شریک رہے ان مشکلات میں۔ اس زمانے میں پھر فیصلہ، یہ لاء کالج ہاسٹل کی وارڈن شپ مل گئی، وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو کئی بار کوئی مہینہ سال ہا سال تک ایسا نہیں گزرا جس میں 8 سے 10 دن فاقوں کے نہ گزرے ہوں۔ مہینہ آدھا یا تھوڑا زیادہ کھانے سے گزرتا، 1/3 مہینہ فاقوں سے گزرتا۔ تو ہمارے ملازم ہوتے تھے لاء کالج ہاسٹل میں، ان کو کھانا دیتے تھے، لاء کالج ہاسٹل کے سرکاری ملازم، تو وہ بھی رات کو تک دیکھتے، 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، دیکھتے کہ آج صاحب کے گھر کھانا نہیں پکا۔ وہ بھی کھانا انہوں نے لینا ہوتا تھا نا، تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج چولہا بند ہے، کھانا نہیں پکا، تو سمجھ جاتے کہ آج صاحب کے گھر، وہ صاحب کہتے تھے، صاحب جی، بس صاحب کے گھر فاقہ ہے، تو وہ بھی سلام کر کے، اچھا السلام علیکم، اجازت ہے، چلے جاتے۔ ہم ان کو دکھی روانہ کر دیتے، انہیں پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھا، جو پیسے لے کے کھانا کھا لینا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آٹا گھر میں موجود ہے، ساتھ بازار تھا، پیسہ بازار یا کیا پیسہ اخبار، پیسہ اخبار، وہ بازار تھا، تو تنور پہ 10 پیسے بیٹے روٹی لگوائی کا کرایہ ہوتا تھا، 10 پیسے لیتے تھے روٹی لگوائی کے۔ آٹے کے پیڑے آپ بھیج دیں نا، تو وہ روٹیاں 8-10 لگا دیں تو 10 پیسے فی روٹی مزدوری لیتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا کہ اگر ہم 6 روٹیاں اگر ہم نے منگوانی ہے گھر کے لیے، ملازموں کو بھی دینی ہے، تو 60 پیسے چاہیے، کیا؟ اور 60 پیسے گھر میں نہیں، آٹا ہے، آٹا تو ہے بھی گوند کے رکھ لیں، مگر 60 پیسے نہیں کہ روٹیاں لگوا سکیں۔ محض اس وجہ سے آٹا ہوتے ہوئے فاقہ ہو جاتا تھا کہ چولہے میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا، گھر میں تیل ختم ہے، تیل خریدنے کا پیسہ نہیں، تنور سے روٹی لگوانے کا پیسہ نہیں، تو رات فاقے سے گزار لیتے۔ کبھی روٹی لگوانے کے پیسے ہیں، روٹی آ گئی،
تو سالن نہیں ہے گھر میں، پیسہ نہیں تو روکھی روٹی کھا لی، کبھی دودھ کے ساتھ کھا لی، کبھی دودھ بھی نہیں روکھی کھا لی، کبھی شیرے سے کھا لی، کبھی شیرہ بھی نہیں ہے تو بس ویسے ہی کھا لی، پانی روٹی کے پانی لقمہ ڈال کے اوپر پانی کا گھونٹ بھر لیا، سال ہا سال ایسے گزرے، اور منہاج القرآن شروع کر چکا تھا۔ منہاج القرآن باہر شادمان سے کار لے کے آتے تھے مجھے لینے کے لیے، اندر فاقے کرتا تھا اور باہر خوب حشاش بشاش کار میں بیٹھ کے جاتا تھا۔ اللہ کی شان ہے، ہم اس میں خوش ہوتے تھے، ہم سکون سے لذت پاتے تھے۔ تو اور بیٹے جب میں لا کالج ہاسٹل جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں تو میں ہاسٹل کا وارڈن تھا، 800 طلبہ میرے ہاسٹل میں رہتے تھے، کتنے؟ اور 800 طلبہ کا میس پکتا تھا، 800 طلبہ کی روٹی پکتی تھی میرے ہاسٹل میں، سالن پکتا تھا، 2 میس تھے، کتنے؟ تو جو ملازمہ تھی، ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ آپ صاحب سے کہیں کہ جس دن وہ اب ملازموں کو ساری سمجھ آ گئی ہوئی تھی حالات کی، تو انہوں نے کہا جس دن گھر میں پیسے نہیں ہوتے روٹی پکوانے کے تو آٹا گوندھ کے آپ ہمیں دے دیا کریں، میس جو ہے ہاسٹل کا تو روٹی وہاں سے پکوا لیں گے، آٹا تو ہمارا اپنا ہوگا، پکوا لیں گے۔ تو یہ بات بیگم صاحبہ کی سمجھ میں آ گئی کہ آٹا اپنا ہے تو روٹی پکوانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے کہا میں بات کروں گی۔ میں شام کو آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں بھوک کے تو آٹا ہوتا ہے کبھی، تو روٹی ہم لگوا لیا کریں ہاسٹل سے، تو یہاں ہزارہ روٹیاں پکتی ہیں، میس ہے، تنور ہیں، تو کیا وجہ۔ تو میں نے ایک بات کہی اور وہ زندگی بھر کے لیے ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو میں نے انہیں کہا بیگم صاحبہ کو نام سے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آٹا تو ہمارا ہوگا مگر جن لکڑیوں کی آگ جلتی ہے ان میں میرا پیسہ نہیں ہے، وہ طلبہ کے پیسے ہیں، میں ان طلبہ کے پیسوں اور ان لکڑیوں سے جلنے والی آگ سے روٹی پکا کے آپ کو کھلاؤں تو دوزخ کی آگ سے کیسے بچاؤں گا آپ کو۔ یہ میں نہیں کہا، ان کی سمجھ میں آ گئی بات، لہٰذا وہ پھر فاقوں پر زندگی گزرتی رہی۔ تو اور میں نے 2 سال گزارے بطور وارڈن، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہاسٹل میں 2 سال تک جو سالن پکتا رہا اس کا ذائقہ کیا تھا، کبھی چکھ کے نہیں دیکھا۔ طلباء سے رپورٹ لیتے تھے، بڑا شاندار کنٹرول کیا۔ اس زمانے چینی جو ہاسٹل میں آتی تھی، 16 من چینی کا کوٹا راشن کارڈ پہ مقرر چلا آ رہا تھا، اور پہلے جو وارڈن سپرنٹینڈنٹ تھے وہ جو چینی بچ جاتی تو بازار میں چینی کا ریٹ اس زمانے 16 روپے فی کلو تھا، 80-81 کی بات بتا رہا ہوں، کیا 16 روپے فی کلو، اور سرکاری ریٹ بیٹے 4 روپے فی کلو تھا۔ اب ہمارے راشن کارڈ پر جتنی چینی 2-2.5 کلو بنتی تھی افراد خانہ کے حساب سے، وہ چینی خریدتے 4 روپے کے حساب سے، جب ختم ہو جاتی تو 16 روپے فی کلو، اب کیسے خریدیں؟ لہٰذا پھر سارا مہینہ پریشانی میں پھیکا گزرتا، بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے، چائے بھی پھیکی پیتے۔ تو ان کو رو 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 کے عادی کیا۔ تو وہ یہ کہ جب وہ چینی بچ جاتی تو پہلے سپرنٹینڈنٹ وہ بیچ کر 16 روپے کے حساب سے جیب میں ڈال لیتے تھے، میں نے وہ بچی ہوئی چینی ملازم جو ہاسٹل تھے کہ غریب ان میں تقسیم کرنا شروع کر دی کہ آپ جائیں 4 روپے کے حساب سے۔ یہ کرنل احمد صاحب اور ہاسٹل والے لوگوں پرنسپلوں کے لیے ایک اچھی نشانی ہے کہ جو چینی بچ گئی جس کو جتنی ضرورت ہے 4 روپے کے حساب سے ہاسٹل کا یونیورسٹی کا جو بینک ہے بی بینک، اس میں پیسے ووچر کے ذریعے جمع کروائیں، رسید دکھائیں اور چینی تول کے لے جائیں، آپ کی مرضی بیچیں، آپ کی مرضی کھائیں۔ وہ غریب ملازمین کو میں دے دیتا تھا۔ تو ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ جیسے یہ 4 روپے کے حساب سے خرید لیتے ہیں چینی، تو آپ جو گھر میں پریشانی گزارتے ہیں تو 2-4 کلو ضرورت کی چینی آپ بھی 4 روپے فی کلو کے حساب سے پیسے جمع کروا کے خرید لیا کریں، ملازموں کی طرح آپ بھی جمع کروا کے پیسے خرید لیا کریں، اس میں کیا حرج ہے۔ بیگم صاحب کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی، مجھ سے پوچھا کہ ہم پیسے دے کے خرید لیا کریں اوروں کی طرح جیسے آپ دیتے ہیں انہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں، جائز ہے، مگر اگر جب میں پیسے دوں گا اور بینک میں پیسے جمع کراؤں گا تو پیسے جمع ہوتے ہوئے 2 آنکھیں دیکھیں گی، کتنی کہ میں نے پیسے جمع کروائے ہیں اور خرید رہا ہوں پیسے دے کر، مگر چینی تول کر جب میرے گھر آئے گی تو اس کو 100 آنکھیں دیکھیں گی۔
پیسے جمع کراتے ہوئے 2 آنکھوں نے دیکھا ہوگا, چینی تل کے گھر آتے ہوئے سینکڑوں آنکھیں دیکھیں گی, تو میں کس کو صفائی دوں گا؟ کوئی کہے گا چینی فری جا رہی ہے, کوئی کہے گا پیسے سے, کوئی کہے گا اندھیر نگری ہے. میں نے کہا میں تہمت کا دھبا کیوں لگاؤں اپنی جان پر؟ اس لیے یہ جائز ہے مگر میں جائز کام بھی نہیں کر سکتا, اس سے تہمت آئے گی. ان کو سمجھ میں آ گئی بات, تو اس طرح زندگی گزار لی. اور ایک دلچسپ بات یہ کہ 8 آنے یعنی 50 پیسے لگتے تھے یونیورسٹی بس کا کرایہ. یونیورسٹی بس کا اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس, نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس, 8 آنے یعنی 50 پیسے. کئی دن ایسے ہوتے اور سال ہا سال ایسا رہا کہ وہ 50 پیسے ہی جیب میں نہیں ہیں. اب ناشتہ کر کے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوں, اب اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس جانا ہے پڑھانے کے لیے. بس کا ذریعہ ہوتا تھا اور بس میں بیٹھ کے ٹکٹ لگتی تھی 50 پیسے کی. اب 50 پیسے ہی نہیں جیب میں. اسٹوڈنٹس کی 20 پیسے ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی, اور لیکچرز پروفیسرز کے لیے 50 پیسے ہوتی تھی. تو 50 پیسے ہی جیب میں نہیں ہیں ٹکٹ کے. اب بس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں ہو سکتا بس میں بیٹھا ہوں وہ ٹکٹ لینے آئے تو اب کیا کہوں گا؟ تو جیب خالی ہے, نہ واپس آنے کے پیسے ہیں. لیکن لیکچر دینا ہے, پہلا پیریڈ پڑھانا ہے. لیکن بیٹے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, ایک دن ایسا نہیں آیا اور سال ہا سال گزرے کہ خالی جیب نکلا ہوں اور دروازے سے نکلا ہوں تو کوئی کار اس دن لینے کے لیے نہیں کھڑی. اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس آج ٹکٹ کا پیسہ نہیں, تو کوئی اسٹوڈنٹ کار لے کے دروازے پر کھڑا ہے, سر آج میری خواہش ہے میرے ساتھ آپ جائیں, بس پہ نہیں جائیں گے. اللہ پاک اس طرح پردے رکھتا ہے, اس طرح ایک دن پردہ نہیں اٹھنے دیا اس نے زندگی میں, کسی کو نہیں معلوم. کیا تو چلے گئے, اب سارا دن پڑھا لیا, واپس آنا ہے, پھر پیسہ کوئی نہیں. جس دن جیب خالی ہوتی اس دن طلبہ منتیں کرتے, 2-3 پیچھے پڑ جاتے, کہتے سر آج میں چھوڑنے جاؤں گا. تو لے بھی آتے کسی کار پر, چھوڑ بھی جاتے. جس دن پیسے ہوتے اس دن کوئی نہ آتا, بس پہ آ جاتا. جس دن پیسہ نہ ہوتا اس دن کاریں آ جاتی. وہ کیا تھا؟ ہتھ کار وال دل, تو وہ خود بندوبست کرتا ہے. کبھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا گیا کہ سر کہتے تھے, اب لیکچرشپ کا زمانہ تھا پروفیسر, کہ سر کا کیا حال ہے.